جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ شروع ہو گیا ہے، رمضان کریم شروع ہو گیا، تو میں آپ کے لیے 5 اسٹیپ لے آؤں جس سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے رزق میں اگر تنگی ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو انشاءاللہ رمضان کے اس پہلے عشرے میں ہی آپ کی انشاءاللہ وہ چیزیں حل ہو جائیں گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، کیونکہ میں اینڈ پر آپ کو پہلے عشرے کی خاص دعا بتاؤں گا جو کہ بنائی ہی اسی عشرے کے لیے گئی ہے خاص طور پر۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلا سٹیپ ہے، جو سب سے پہلا وظیفہ ہے، وہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد تقریباً 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر روز فجر کی نماز کے بعد پہلے عشرے میں۔ وہ کلمات یہ ہیں کہ اللہم ارحمنی یا ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ یا اللہ پاک تو مجھ پر رحم فرما، تو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیں ترجمہ کتنا پیارا ہے کہ اللہ پاک تو ہی رحیم ہے، تو ہی غفور ہے، تو مجھ پر رحم فرما، تو نے ہی رحم فرمانا ہے۔ تو اس کے فوائد یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یہ اپنی طرف کھینچتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو آپ اس کو اخلاص نیت سے، خلوص دل سے پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو جانے کا دل کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلائے گا۔ اور سیکنڈ، جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے، سیکنڈ وظیفہ، سیکنڈ عمل وہ یہ ہے کہ آپ نے تقریباً پہلے عشرے میں 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھنے ہیں۔ وہ دو نام ہیں جو آپ نے پہلے عشرے میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، لیکن زیادہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ پڑھیں، دل سے پڑھیں اور اچھی نیت سے پڑھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ 1000 مرتبہ پڑھیں اور آپ کا خیال کوئی ادھر ہو اور کوئی ادھر ہو۔ لہٰذا آپ نے جو بھی پڑھنا ہے اور دل سے پڑھنا ہے اور دل کی اخلاص سے پڑھنا ہے۔ آپ نے تقریباً پہلے عشرے میں 1000 مرتبہ یہ نام پڑھنے ہیں۔ وہ نام یہ ہیں کہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام جس میں گرامی یہ بہت ہی زیادہ خاص ہیں، بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچے گے، اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جائیں گے اور آپ کے رزق میں بھی اضافہ کریں گے، مال و دولت میں بھی اضافہ کریں گے۔ دیکھیں یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ویسے بھی آپ پر رحم فرماتا ہے، اس میں رزق کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بھی کشادہ کر دے گا۔ جو تھرڈ سٹیپ ہے وہ تو دیکھیں کیا ایک کمال کا سٹیپ، اس کے بارے میں تو میں آپ کو پہلے ہی بتاتا رہتا ہوں کہ آپ نے تقریباً ہر روز دن میں 100 مرتبہ، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تقریباً دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، تو آپ نے تقریباً دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، 100 مرتبہ۔ دیکھیں استغفار کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ استغفر اللہ، یہ بھی ایک استغفار کا ایک عمل ہے، لیکن میں آپ کو ایک خاص بتاتا ہوں کہ آپ نے جو پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ میں اللہ سے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اس کی طرف جاتا ہوں۔ یہ ترجمہ دیکھیں کہ میں اللہ سے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ دیکھیں اس سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دیکھیں اتنی کمال کی یہ کلمات ہیں کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ دیکھیں اس کلمے کو پڑھنے سے، اس استغفار کو پڑھنے سے آپ کی جو بھی دنیاوی اور آپ کے اندر جو پرابلمز ہوگی وہ انشاءاللہ وہ اس وظیفے سے حل ہوگی، اور استغفار کرنے سے آپ کے گناہ جڑیں گے اور آپ کے رزق میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر ہے، اس کی تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں ایسا لگتا ہے وہ بنایا ہی ہمارے لیے گیا ہے، امت محمدیہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہ چوتھے نمبر پر جو سٹیپ ہے، چوتھا وظیفہ، چوتھا عمل، وہ یہ ہے کہ آپ نے تقریباً ایک دن میں 500 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ہاں اگر آپ دیکھیں آج کل لوگ مصروف ہوتے ہیں زیادہ، تو اگر وہ 500 مرتبہ درود ابراہیمی نہ پڑھ سکے تو کم از کم وہ چھوٹا درود شریف پڑھ لیں، جیسے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھ لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو آسان لگے آپ وہ پڑھ لیں۔ لیکن اس سے یہ ہوگا کہ درود شریف تو دیکھیں کیا کمال کی چیز ہے، اس سے تو آپ کے رزق میں کیا، آپ کے دل میں کیا، آپ کی ہر چیز میں اضافہ ہوگا، اللہ کی رحمت میں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں کیا، ہر چیز میں اضافہ ہوگا، ہر چیز میں فائدہ دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ پہلے بھی سنتے رہے ہوں گے کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو آپ دن میں 500 مرتبہ پڑھیں تو آپ دیکھیں رمضان میں تو ویسے بھی اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو آپ کی نیکیاں تو لاکھوں گنا بڑھ جائیں گی، اجر بڑھ جائے گا، آپ پر رحمت بڑھ جائے گی۔ آخری اور لاسٹ سٹیپ ہے، پانچواں سٹیپ، وہ یہ ہے کہ آپ نے صدقہ اور خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔
لیکن صدقہ جو ہے نا وہ آپ کے اوپر کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اسے دور کرتا ہے۔ اور ویسے بھی رمضان میں دیکھیں کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں، کچھ بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو سحری بھی نہیں کر سکتے اور نہ افطاری کر سکتے، ان کے لیے یہ دیکھیں کتنی ایک آپ کی طرف سے ان کے لیے یہ مدد ہوگی کہ آپ ان کے لیے افطاری کا سامان دے دیں یا سحری کا سامان دے دیں۔ لیکن زیادہ نہیں، ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے، لیکن کم از کم ہر کسی کو چاہیے 10 روپے کم از کم صدقہ کرے اور اپنے سر سے بلائیں جو مصیبتیں ہیں وہ ختم کریں۔ لیکن اس سے آپ کے اوپر جو بھی مصیبتیں ہوں گی، جو بھی پریشانی ہوگی وہ ختم ہوگی۔ ہاں، اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا اینڈ پر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو اینڈ پر وہ دعا بتاؤں گا کہ جو خاص طور پر اسی عشرے کے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم ارحمنی یا ارحم الراحمین۔ آپ نے یہ تقریباً پہلے عشرے میں 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دیکھیں کہ ہر چیز کے لیے خاص دعا ہے، تو یہ دعا اس عشرے کے لیے بنائی گئی ہے خاص طور پر، اللہم ارحمنی یا ارحم الراحمین۔ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں پہلے عشرے میں، تو آپ کی جو بھی دعائیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ آپ نے یہ تمام اعمال خلوص نیت سے کرنے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں اور ان پر لگے رہیں، نہیں۔ ہر چیزیں پہلے اور یہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی آپ پر شفقت ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے گا۔ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو سے باقی لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اور آپ اگر ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل حافظ محمد ابرار 139 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے عشرے کی تمام رحمتیں، تمام برکتیں حاصل کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔